السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی کی رسالہ تصفیۃ العقائد کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس رسالہ میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی خطا ممکن ہے۔ یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ دوستو، جب اس عبارت کو سائل نے دارالعلوم دیوبند کے افتاء میں لے کر پہنچا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ عبارت کفریہ ہے یا قائد اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، اور جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ عبارت ہمارے ہی اکابر قاسم نانوتوی کی ہے، تو پھر وہ اپنے فتویٰ سے رجوع کر گئے اور کہے کہ نہیں، ہمارے اکابر نے جو بات تحریر کیا ہے وہ حق ہے۔ پھر ان کے علماء اپنی تصانیف میں یہ بات لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام خطا سے معصوم ہیں، ان سے خطا ممکن نہیں، اور خود انہوں نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ اس انبیاء علیہ السلام سے خطا نہیں ہو سکتی، اور اس رسالہ کا نام ہے المحنت علی المفند، جو عقائد علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دو نظریہ کیوں؟ جب آپ انبیاء علیہم السلام کو خطا سے پاک سمجھتے ہیں تو پھر قاسم نانوتوی سے فتویٰ کفر کو آپ نے کیوں ہٹایا؟ اس کا
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کا عقائد پوری طرح سے باطلانہ ہے. ان کا کوئی ایک عقائد نہیں. یہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور اسی بنا پہ حسام حرمین نے حسام حرمین کے اندر علماء حرمین شریفین کا فتویٰ درج ہے، جس میں اکابر دیوبند کو کافر کہا گیا ہے ان کی کفریہ عبارت کے سبب. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے فرقوں سے بچیں اور حق کی تلاش کریں، اور حق اہل سنت و جماعت ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حق صرف اہل سنت ہیں اور جماعت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.